حافظ صاحب JUIF حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ ہے خیبر پختونخوا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کاظمی صاحب، میرے خیال میں 2 دن پہلے حامد رضا صاحب کے علم میں ہوگا، کل نہ پرسوں PTI کی وفد مولانا صاحب کے پاس گئے تھے۔ جو میں نے میڈیا پر سنا اور دیکھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے یہی گزارش مولانا صاحب کے سامنے کیا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں تاریخ عدم اعتماد یا خیبر پختونخوا کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ مہربانی کریں اس میں حصہ نہ لیں۔ تو مولانا صاحب کا جو میں نے میڈیا پر دیکھا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں گرانے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا حق خیبر پختونخوا کی حکومت کی گرانے میں یا اس کے نتیجے میں حکومت کا حصہ بننے میں JUI کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن آج تک فیصلہ یہی ہے JUI کا، جو فیصلہ 15 فروری کو ہوا 8 فروری کے الیکشن کے بعد، وہ یہی تھا کہ ہم اس الیکشن پر اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ 8 فروری کو الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا۔ 19 فروری کو ہمارا 19 اپریل اور 20 اپریل کو ابھی گزشتہ ریسنٹلی ہمارے مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا کہ ہم اپوزیشن کریں گے، JUI کی پلیٹ فارم سے کریں گے، پارٹی سے اتحاد سے اپوزیشن، ایشو ٹو ایشو ہم بات کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، گفت و شنید کر سکتے ہیں، لیکن ہم تحریک اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں گے۔ ابھی تک تو JUI کا فیصلہ یہ ہے۔ تو لہٰذا خیبر پختونخوا کی حکومت گرتی ہے نہیں گرتی ہے، جمعیت علماء اسلام کا اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، آپ نے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر مناظر دیکھے بھی ہوں گے، اس چیز کے اوپر لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا کہا جا رہا ہے، پنجاب سے PTI کے 26 MPA ڈی سیٹ کر دیں گے، کیا یہ رویہ جمہوری ہے مناسب ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں ایک بات کروں، اصل بیماری ہے کیا؟ اصل بیماری یہ ہے، حالانکہ وہ بیماری نہیں ہے، وہ نعمت خداوندی ہے۔ وہ یہ کہ جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو طاقت کو خدا کا نعمت اور عطیہ سمجھو، لیکن ادھر ہوتا کیا ہے، طاقت ملنے کے بعد خود کو خدا سمجھتے ہیں لوگ، اب خدا بن کے بیٹھے۔ یہی کچھ 2 نعرے ادھر لگے، داندھی کا سرکار اور IMF بجٹ، 2 نعرے لگے نا، بالکل غدار ہو غدار، یہی 3 نعرے اس وقت جب PMLN اپوزیشن میں تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، جب یہ نعرے لگ رہے تھے کہ یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے، تو آپ بتائیے آج بجٹ کس کا ہے؟ IMF کا نہیں، یعنی حکومت نے آج جو بجٹ پیش کیا یہ کس کا بجٹ ہے؟ IMF کا بجٹ ہے۔ آپ بتائیے کل اگر داندھی کا سرکار تھا، ہم بھی نعرے لگا رہے تھے، آج بھی ہم نعرے لگا رہے کہ داندھی کا سرکار ہے، لیکن وہی پارٹیاں جو کل داندھی کا نعرے لگا رہے تھے آج داندھی کا نعرے نہیں لگا رہے۔ لیکن 8 فروری کو جس بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ جو داندھی ہوئی وہ 25 جولائی 2018 کو نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بھی داندھی تھی۔ اب آپ بتائیے اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس بنیاد پر اگر کہ وہ نعرے لگا رہے ہیں، اپوزیشن کرتے ہیں، یہ تو آپ بھی لگاتا رہے، لگا رہے تھے نا، 2018 سے لے کر پھر PDM کی حکومت تک، میں خود اس حکومت کا حصہ تھا، PDM کا، یعنی میری پارٹی، اس وقت لگا رہے تھے ہم نعرے، لیکن کوئی نعرے کی بنیاد پر کوئی ڈی سیٹ ہوا ہے؟ یہ غیر آئینی رویہ ہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے، یہ غیر پارلیمانی رویہ ہے، یہ غیر سیاسی رویہ ہے۔ اس سے نفرت اور عداوت اور دشمنی اور بڑھے گی۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سے بات چیت کر کے تحریک انصاف کے کوئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، یا خان صاحب کا مسئلہ اور اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ یہ ڈائریکٹ بات چیت کے ذریعے حل؟ نہیں، دیکھیے میرا تو تجربہ ہے، PDM میں ہم اپوزیشن میں تھے، 10 جماعتیں تھیں، پھر 8 جماعتیں تھیں، ہم نے آخر تک حکومت سے بات نہیں کی۔ نہیں بات کی آپ تو نہیں کی نا، عمران خان کی حکومت سے کب بات کی؟ کیوں نہیں کی؟ ہم نے کہا کہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ آج جو PTI کہہ رہی ہے یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ حکومت کے پاس، جب حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کروا سکے، تو اتنی بڑی بڑی ڈیمانڈ جو ان کے مطالبات ہے، اس میں کس مطالبے کو وہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہاں اس میں ہم انیشیٹو لیں گے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں مذاکرات وہاں ہوتے ہیں جہاں اختیار ہو، ادھر تو موجودہ حکومت کے پاس نہ اقتدار ہے نہ اختیار ہے، تو جہاں اقتدار اور اختیار ہو بات وہاں ہوگی۔ تو وہ کون ہے؟ وہ تو مجھ سے زیادہ حامد رضا صاحب کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ اس موجودہ دور میں جمہوریت کنٹرولڈ ہے، آپ کے پارلیمنٹ کنٹرولڈ ہے، آپ کی آئین، قانون سازی، یہ کس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے؟ آئین میں ترامیم ہو رہے ہیں، کس کے اشارے پہ ہو رہے ہیں؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ
بات ہوئی کہ میاں صاحب کی اختیارات کی اور شہباز شریف کی اختیارات کی، نہ شہباز شریف صاحب کی پاس اختیار ہے ادب کے ساتھ، نہ میاں صاحب کے پاس اختیار ہے، جہاں اختیار ہے ادھر کوئی منہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک، آپ آفیسر کچھ میں بات کر رہا ہوں نا ہائبرڈ نظام کی. دیکھیے اس ملک میں فیصلے کون کرتے ہیں؟ فیصلے نے کیبنٹ کرتی ہے، نہ فیصلے پارلیمنٹ کرتی ہے. دو چیزوں جو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے امن، ایک ہے معیشت، آپ کی مالی حیثیت. معیشت کے فیصلے SIFC کر رہی ہے اور امن کے حوالے سیکورٹی کے حوالے سے فیصلے ایپکس کمیٹی کر رہی ہے. حکومت کہاں ہے؟ جی رانا صاحب، ابھی ایک بات اور میں کر رہا جی ہوں. جی ایک منٹ میں ایک بات اور کروں، ایک آپ کے پاس ایک بات اور عرض کروں. ابھی میں سن رہا ہوں. آپ بھی سن رہے ہوں گے، حامد رضا صاحب بھی سنتے ہیں. باہر جو چل رہی ہے 27ویں یعنی ترمیم کی. جی جی اچھا اس میں کیا ہو رہا ہے جو میں نے سنا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. ایک اس میں آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہم آئینی عدالت تشکیل دیں گے. دوسری بات، پاٹھا کو ریورس کریں گے، یعنی پاٹھا مرج ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں، اس کا انضمام ہو چکا ہے، اس کو واپس پرانے حالت پہ لے جائیں گے، یعنی اس کا اختیار مرکز کے پاس ہوگا. اچھا کیوں؟ اس وقت کیوں مرج کیا، ضرورت کیا پیش آئی؟ آج کیوں ریورس کر رہے ہیں اگر اسی طرح ہے؟ کیوں؟ میں بتاتا ہوں کیوں. وہ اس لیے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی اس پر متفق نہیں ہے کہ مائنز اور منرز بل وہ پاس کر سکے. بالکل. لیکن جب آپ اس کو ریورس کریں گے تو اختیارات مرکز کے پاس آئے گی، تو 1 گھنٹے کے اندر پاٹا کی تمام وسائل اور معدنیات ذخائر مرکز کے پاس جائے گی. حامد رضا صاحب آخر میں ذرا بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹ کریں وہ لوگ جو عاشورہ کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے پیمانے پہ تحریک چلے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی سمپل 2-3 چیزیں کیا بھائی میں دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا نقطہ نظر یہ ہے، میں ہمیشہ یہ اس بات کہتا ہوں، میں آپ کے پروگرام میں بھی کہا، میں نے کئی مرتبہ کہا، تحریک ایسے نہیں چلتی کہ آج 4 تاریخ ہے یا 3 تاریخ ہے، آپ کہتے ہیں ہم 23 تاریخ کو فلانی جگہ پہ چلیں. تحریک کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، اس کے فیزز ہوتے ہیں. آپ ایک ڈیڈ لائن رکھ لیتے ہیں کہ مجھے 3 ماہ میں یا 4 ماہ میں اس تحریک کو مکمل کرنا ہے. وہ مشاورت الحمدللہ پوری ہو چکی ہوئی ہے، ابھی اس فیزز کے اندر اسے آگے بڑھایا جائے گا. لیکن جو بھی ہوگا وہ اب پارلیمنٹیرین سے، عہدیداران سے سٹارٹ ہوگا اور پھر وہ عوام کی آگے بڑھتا جائے گا. کیا خان صاحب کو پھر دوبارہ کوئی اپروچ کیا گیا ہے باہر سے، آگے پیچھے سے، ادھر ادھر سے کوئی نیا میسج ایسا آیا؟ اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھی. سر ناٹ ٹو مائی نالج، کیونکہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کی تو 5 ماہ سے خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، کسی بندے کی بھی نہیں ہوئی. ابھی ملاقات 2 یا 3 افراد تک محدود کر دی گئی ہے. 2 خان صاحب کی بہنیں ہیں اور ایک کوئی وکیل چلا جائے. مین مسلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی نہیں جانے دیتے، جو جا کے کوئی پالیسی پوچھ کے آ سکتے ہیں. اور جو بہنوں سے ملاقات ہے وہ جیل مینول کے مطابق اور کورٹ آرڈرز کے مطابق 35 منٹ ہے، وہ اس مرتبہ کم کر کے 11 منٹ کر دی گئی ہے. اور جو لائر سے ملاقات ہے 1 منٹ 9 سیکنڈ کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب کی. تو اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کیفیت کے اندر اگر ان کے پاس کو پیغام پہنچا بھی ہے تو 1 منٹ 9 سیکنڈ میں ایک بندہ کسی کے ساتھ کیا پیغام اسے کنوے کر سکتا ہے، یا پارٹی کے لیے کیا پیغام کنوے کر سکتا ہے. خان صاحب اس وقت سولیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہیں، انہیں قید تنہائی کا نشانہ بنایا گیا ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن اس مرتبہ شاید جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر پارٹی اب خود عمل کرنے جا رہی ہے. جو شاید یہ ایزمپشنز تھیں کہ ہر مرتبہ خان صاحب کی کال ہی کا ویٹ کیا جائے گا، تو اگر رسائی ہو گئی تو خان صاحب سے اپروول ہو جائے گی، اگر رسائی نہ ہوئی تو احتجاج اب فائنل ہے وہ تو ہوگا. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.